ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مبارک رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان اللہ کا مہمان بن کر تشریف لا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ یہی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل پر جو نئے دوست ہیں ان سے گزارش تھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے، اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پر بھی کلک کر لیں اور ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو ساری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور اس ماہ مبارک کو اللہ پاک نے اپنا مہمان بھی کہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس مہمان کی قدردانی کریں، جتنا ہو سکے اتنی زیادہ قدردانی کریں۔ اب دیکھیے جی، ہم نے قدردانی کرنی کیسے ہے؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کو ہم نے تراویح پڑھنی ہے۔ اس چیز کا اللہ پاک نے حکم بھی دیا ہے۔ اب دیکھیں، روزہ رکھ کے بھی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر روزے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن پھر روزہ رکھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیے، روزہ رکھا تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، پھر نماز اگر نہیں پڑھ رہے تو پھر اس سے تو ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ روزہ رکھیں اور نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد رات کو تراویح نہیں پڑھتے۔ 20 رکعت تراویح آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور وتر بھی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میں نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک جو نازل ہوا وہ بھی اسی ماہ مبارک کے اندر نازل ہوا، اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے اور سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کئی ایسی روایات ہیں، یعنی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ جو سرکش شیاطین ہیں یہ ان کو بھٹکا نہ سکیں، نماز سے روک نہ سکیں، قرآن سے روک نہ سکیں، برائی سے جو ہے نا ان کو روک نہ سکیں۔ یعنی ان کے لیے جو روکنے کی یہ جو سرکش شیاطین یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان سب سے مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے ان سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ مسلمان پورے لگاؤ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر لگ جائے، تاکہ پھر اس کی برکت سے پورا سال اچھے کام کرتا رہے، نمازی، متقی اور پرہیزگار بن جائے، سچ بولنے والا، حلال کمانے والا، حرام سے بچنے والا، دنیا اور آخرت کی فکر، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے۔ آج کا یہ جو بابرکت مہینہ آیا ہے اس کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ تو ماہ رجب سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتی تھی، پھر شعبان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بھی تیاری جاری رکھتے تھے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ یعنی رجب سے، رمضان سے بھی 2 مہینے پہلے حضور علیہ السلام جو ہے نا اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، لیکن اب تو رمضان آ چکا ہے تو ہم مسلمان کیوں غافل ہوئے پڑے ہیں اس چیز سے کہ اللہ کو منانے کے لیے ہم اللہ کے گھر کا رخ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، صرف رمضان کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے سال کے اندر، پوری زندگی جو ہے نا ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اپنے دلوں کو قرآن سے منور کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ پاک اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں، ایک جو سرکش شیاطین ہیں ان سے بھی ہمیں آزاد فرما لیا تاکہ ہم بہک نہ سکیں، پھسل نہ سکیں، ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا شیطان بھٹکا دیتا تھا۔ اس ماہ کے اندر تو اس سرکش شیطان کو بھی اللہ پاک قید فرما لیتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر جو نیکیوں کا ثواب ہے اس کو بھی دگنا کر دیتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، تو ہم نے نیکیاں کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اور اس سے کہیں زیادہ ہم گناہوں سے بچنے، اور گناہوں سے بچیں گے تبھی جو ہے ہمیں نیکی کی لذت محسوس ہوگی، ہم اللہ اور اس کے رسول کے اور زیادہ قریب ہوں گے، اور ہم متقی اور پرہیزگار لوگ بن جائیں گے اور اللہ پاک کے انعام یافتہ لوگ بنیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنے کی اللہ پاک ہمیں پوری توفیق بھی دے، اور ہم اچھے طریقے سے اس ماہ مبارک یعنی اللہ کے مہمان کی پوری احترام اور عزت کے ساتھ اس کا اکرام کریں۔